الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جن آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورۃ الفاتحہ کی 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیات ہے، جس میں خالق کونین کہ حضور بندہ یہ عرض کر رہا ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر تو نے انعام کیا، اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے۔ صراط مستقیم کے تعلق سے علماء اکرام نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی قرآن مجید ہے، صراط مستقیم سے مراد، دوسرے معنی توحید ہے، تیسرے معنی اسلام ہے، اور چوتھے معنی اخلاق ہے، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں جتنے اصول ہیں، جتنے احکامات ہیں، اس کی روح اخلاق ہے۔ کوئی بھی حکم شریعت کا، اس میں سے اگر اخلاق کو نکال دیا جائے تو وہ بے روح ہو جاتے ہیں، بے جان اور ناکارہ بن جاتے ہیں، جس کی کوئی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں رہتی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر بالفرد محال، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس پر قابو نہیں رکھ سکتا، اسی لیے اسلام جو بھی حکم دیتا ہے اسلام کی فطرت کے عین قریب ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا مرحلہ آ جائے ہماری زندگی میں کہ ہم نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے، یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کو یہ مرحلہ اللہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اس کا بھی پاس و لحاظ رکھا، کہا کہ اگر حالت نماز میں ہوں اور وضو ٹوٹ جائے تو اپنے چہرے پر ہاتھ رکھوں اور وضو خانے کی طرف چلے جاؤ، وضو مکمل کرو، اور ویسے ہی چہرے پر ہاتھ رکھ کر واپس آؤ، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے مکمل کر نماز پوری ہو جائے۔ یہ اصول ہے شریعت کا۔ لیکن علماء اکرام اور صوفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر وضو خانے کی طرف نہ جائیں، کیونکہ جب ہم چہرے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے جائیں گے تو پیچھے جتنی صفیں ٹھہری ہوئی ہیں وہ صفوں کو توڑتے ہوئے جانا پڑے گا، اور نہ جانے اس میں کتنے لوگوں کی نماز غارت ہوگی۔ تو اسی لیے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وضو ٹوٹ بھی جائے تو وہیں پر ٹھہر کر نماز پڑھ لیں، سلام جب پیشمام صاحب پھیریں گے اس وقت جائیں، وضو بنائیں اور آ کر اپنی نماز قضا کر لیں۔ قضا کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو قضا کریں، امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے بعد میں علیحدہ پڑھ لیجیے، وہ بھی ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ توڑ کر ہم جو جا رہے ہیں، یہ جو بد اخلاقی نظر آ رہی ہے، تو پھر شریعت نے حکم کیوں دیا؟ شریعت کا جو حکم ہے وہ تو اخلاق پر مبنی ہوتا ہے۔ تو صوفیہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی بھی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ، پیشمام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اتفاق سے ان کا وضو ٹوٹ گیا، اب ان پر اخلاق لازم نہیں ہے، اصول کو اپنانا لازم،
چونکہ وہ اگر ویسے ہی ٹھہر کر نماز پڑھا دیں گے تو پیچھے جتنے مقتدی حضرات ہیں ان کی تمام نمازیں غارت ہو جائیں گی۔ اب ان پر لازم ہے کہ ان پر اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھیں، پیچھے جب مڑیں گے تو سامنے مؤذن صاحب ہوں گے، مؤذن صاحب کو وہ آگے بڑھا دیں گے، پھر اس کے بعد مؤذن صاحب کی جگہ پر جو آنے والے پیچھے ان کو آگے بڑھائیں گے، اس طرح وہ آسانی سے نکل جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا۔ دوسری وجہ علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ پچھلی صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو کسی کی نماز توڑنے کا خوف نہیں ہے، اب جائیے وضو بنائیے واپس آئیے۔ یا ایسا ہے کہ آخری رکعت میں وضو ٹوٹا ہے تو اب تو جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جب وضو بنا کے آئیں گے آپ اس وقت تک تو نماز پوری ہو جائے گی، تو وضو بنانا بیکار ہو جائے گا، تو اس وقت آپ وہیں ٹھہرے رہیں اور نماز مکمل کر لیں۔ نماز جب پوری ہو جائے گی پیش امام صاحب کی، اس وقت ہم جائیں وضو بنائیں آ جائیں۔ لیکن چونکہ ہم اخلاق کے پہلو کی طرف نظر نہیں رکھتے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ میرے کو یہ مسئلہ معلوم ہے، لہذا میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھوں گا اور پیچھے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ہم سے ہاتھ پکڑ کر پوچھ لے بھائی آپ چہرے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کیوں گئے تھے، کیا جواب دیں گے؟ بد اخلاقی نہیں ہوگی؟ اخلاق اسلامی تعلیمات کی روح ہے، تو جہاں جیسا موقع ہوگا وہاں پر اخلاق کو اپنایا جائے گا، جہاں پر اخلاق کو نہیں اصول کو اپنانا ضروری ہے وہاں پر اصول کو اپنایا جائے گا۔ لیکن زیادہ تر مقامات پر اسلام میں اخلاق کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل بنایا۔ اب اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں ہر امت کو ایک شریعت دی گئی، علیحدہ احکامات دیے گئے، ان کے جو عبادات کا کی جو شکل تھی، جو صورت تھی، سب کی علیحدہ علیحدہ تھی۔ اسی طرح حلال اور حرام کا جو معیار ہے سب کا الگ الگ تھا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ہر امت کو ہم نے ایک شریعت دی اور ایک راہ عمل دیا، سب کا جدا گانا ہے، لیکن بعض ایسے احکامات ہیں جو مشترک ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے کہ تصور توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی، اللہ کو ایک مانو۔ حضور پاک علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے تمام کی ایک ہی دعوت تھی، یہ دعوت مشترک کہلاتی ہے۔ اسی طرح اخلاق بھی تمام انبیاء کرام میں مشترک پائی جاتی ہے، ہر نبی نے اخلاق کی دعوت دی ہے۔ کسی نبی نے کہا کہ غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، تکبر سے اپنی امت کو بچایا۔ کسی نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ان کو ناپ تول کی کمی سے بچایا۔ کسی نبی نے کہا کہ اپنی امت کو تم بے حیائی سے بچو، اخلاق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بد اخلاقی سے بچا رہے ہیں۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اخلاق وہ اہمیت کی حامل چیز ہے جو ہر نبی نے اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں آپ قرآن حکیم بھی پڑھیں تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ جا بجا اخلاق کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ خود اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے سب میں زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، حدیث بیان کرنے میں، کتاب نازل کرنے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر کون سچائی کی کتاب نازل کرنے والا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سب میں سچی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے، لیکن عمل میں آتے ہیں جب اخلاق چھوڑ دیتے ہیں تو وہی اعتقاد جو ہمارا قرآن حکیم پر ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سب میں زیادہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہی قرآن یہ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات مصدقہ ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہرگز نہیں بن سکتا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، نیک اعمال بجا لائے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اب دنیا میں دیکھیں ہم کتنی جگہ ظلم کرتے نظر آتے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم ہر جگہ خیانت کرتے نظر آتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہماری زندگی کا شاہدی کوئی ایسا پہلو ہے جہاں پر ہم اسراف نہیں کرتے۔ ہم ایک طرف مان رہے ہیں کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام سے زیادہ سچا کلام کوئی نہیں ہے، اس میں رتی برابر جھوٹ تو کیا جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کام جو کرتے ہیں اس کے برعکس کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اخلاق کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اگر اخلاق کی اہمیت کو سمجھے ہوتے تو ہم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان آیت پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے صداقت کا ذکر کیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی کتاب کس کی ہے؟ لیکن ہم جھوٹ کی طرف مائل ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ کرمنل کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، جا کر دیکھیں مسلمان قسم کھا کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ جا رہا ہے۔ جب عدالتوں کے چکر لگتے ہیں تو پورا ذہن ہمارا وہاں متوجہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، گھر بار کو ہم برابر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ گھر کا نقصان الگ ہے، ایمان کا نقصان الگ ہے، اخلاقیات کا نقصان ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ ہم ہیں کہ وہاں پر جا کر قسم کھا کھا کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کا کیا معاملہ ہے۔ آج اگر کوئی کیس جا رہا ہے تو کیسز اس قدر زیادہ ہیں، آج اگر کوئی کیس جا رہا ہے تو اس کا تصفیہ جو ہو رہا ہے، بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مقدمہ دائر کرا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بعد تصفیہ ہو رہا ہے۔ اس قدر کیسز پڑے ہوئے۔ اگر مسلمان سچائی کو اپنا لے، جھوٹ کو چھوڑ دے، یقین جانیے ایک 30% مقدمات عدالتوں سے نکل جائیں گے اور ہمارا کروڑوں روپیہ بچ جائے گا ایک صفت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے۔ لیکن ہم ہیں کہ جھوٹ کی طرف مائل ہیں، یہ بد اخلاقی ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو بد اخلاقی پسند نہیں ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے بڑا سچا کون ہے؟ اے انسان، تجھ کو تو میں نے خلیفہ بنایا ہے، تو پھر کیوں جھوٹ کی طرف آمادہ ہوتا ہے؟ تو ہم پر لازم ہے کہ جب ہم خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں، تو ہم اپنے اخلاق کی طرف بھی دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے۔ جس وقت جھوٹ بولیں گے، قرآن حکیم کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ دکھنے میں تو انسان ہے لیکن جانور سے بدتر ہے، کیونکہ وہ خوبیاں نہیں ہیں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اخلاق ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سچا ہے، تو اس کے خلیفہ ہونے کے ناطے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں سچائی کا پہلو غالب ہو۔ اسی وقت ہم صحیح معنی میں حقدار بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہلانے۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء اکرام کو بھی دیکھیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک صفت کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پڑھو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کی سیرت کو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سچا نبی بنایا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ پڑھو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کہ وہ سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں وعدے کا سچا نبی بنایا تھا، وعدے کو سچا کرنے والا نبی بنایا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کیا کہنے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے حبیب کی کس خوبی کو بیان کروں، وہ تو اچھائیوں کا مجسم نمونہ ہے۔ جس شعبے حیات میں تم رہبری حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا نبی رول ماڈل ہے تمہارے، کہیں پر بھی چلے جاؤ اس سے بہترین رول ماڈل تم کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی رب کائنات نے عبادات کا ذکر نہیں کیا، اعتقادات کا ذکر نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق میں بڑی خوبت ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ارشاد فرماتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں احسن الناس وجہا، ظاہری شکل صورت میں آپ سے زیادہ حسین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُهُ خُلُقًا، اور باطینی اعتبار سے بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ ظاہری طور پر بھی حسین و جمیل اور آپ کے اخلاق بھی حسین و جمیل، تو ظاہر اور باطن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حسن کا پیکر تھے۔ اور جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم اپنے ظاہر کی بھی طرف دیکھیں اور باطن کی بھی طرف دیکھیں۔ ظاہر تو ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ ہم جب گھر کو صاف کرتے ہیں تو وہ غلاظت لے جا کر کسی گھر کے سامنے، دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ کیا اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ کون سی صفائی ہے؟ نہ ہمارا ظاہر صاف ہو، باطن کی طرف دیکھیں تو پورا دل ہمارا تاریک ہو چکا ہے۔ ہم بظاہر لوگوں کے سامنے بہت اچھے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، نہ جانے کتنا بغض عناد ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم صحیح مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں بنیں گے۔ تو صحابہ اکرام ارشاد فرماتے احسن الناس وجہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب میں زیادہ حسین و جمیل و احسنہ خلقا، اور اخلاقی اعتبار سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے حسین و جمیل۔ پچھلی نشست میں نے بیان کیا تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ جو کٹر دشمن اسلام اور آپ کی چہیتی بیوی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے پہ یہ شخص آگے تھا۔ اندازہ کیجئے انسانی فطرت ہوتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف اگر کوئی بولے تو غصہ آتا ہے، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت عالمین پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا ہے کہ میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، لیکن میں نے پڑھانے کو انتخاب کر لیا ہے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق کا نمونہ دیکھ کر عبداللہ ابن ابی کے رشتہ داروں میں سے، اس کے قبیلے میں سے 1000 لوگ مسلمان ہیں۔ اخلاق کی یہ خوبی ہے۔ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، اس سے دوسرے کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں۔ ہمارا فائدہ ضرور ہے، ہم آخرت میں اس کا اجر و ثواب پائیں گے، روزہ رکھنے سے ہمارا ذاتی فائدہ ہے، لیکن اخلاق سے ہمارا ذاتی فائدہ بھی ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ جب تک ہم اخلاق کو نہیں اپنائیں گے اس وقت ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے اخلاق اغیار کے اخلاق کا نمونہ بن گئے ہیں۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہم حضور کی اتباع کرنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن عملی زندگی میں دیکھیں ہم جو اخلاق اپنائے ہوئے ہیں وہ اغیار کے اپنائے ہیں۔ ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے دکان کو جاتے ہیں، کپڑے کی دکان لے لیجیے یا سونے کی دکان لے لیجیے، وہاں پر ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، نو ایکسچینج نو ریٹرن، یعنی آپ جو چیز خرید کر لے گئے ہیں، ایک مرتبہ آپ اس دکان سے نکل جائیں، اس کے بعد آپ آ کر کہیں میرے کو یہ ماڈل اچھا نہیں ہے، یہ ڈیزائن پسند نہیں آ رہا، دوسرا ڈیزائن دیجیے، یہ قیمت وہی ہے، وہاں لکھا ہوا کیا نو ایکسچینج، تبادلہ نہیں ہوگا، ایکسچینج نہیں ہوگا، نو ریٹرن۔ آپ لے کر چلے گئے، بعد میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں مجھ کو نہیں خریدنا تھا، واپس چلے آئے، وہاں لکھا ہوا ہے نو ریٹرن، آپ واپس نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے مسلمان بھی تجارت کر رہا ہے، غیر مسلم بھی تجارت کر رہا ہے، اب پہچان کیسے ہو کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ مسلم تاجر ہے؟ مسلم تاجر کی کیا خصوصیت ہے جو غیر مسلم میں نہیں پائی جاتی؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ مسلم تاجر کون ہے اور غیر مسلم تاجر کون ہے تو اس کا بنیادی معیار یہ ہے کہ جو تاجر بیچنے سے پہلے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور بیچنے کے بعد اسی اخلاق کو چھوڑ دے، سمجھ جائیے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ مثال کے طور پر ہم سونا خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ خریدنے سے پہلے سامنے آپ کو تھمس اپ رکھتے ہیں، ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں، آپ سے انتہائی خلیق انداز میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے 1.5 لاکھ کا سامان خرید لیا، گھر کو آ گئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ گھر والے بھی وہی سامان خرید کے لائے، اب آپ واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اب جائیے، وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا، اگر آپ اصرار کریں گے تو وہ مغلظات بکنے پر آ جائے گا،
تو تڑاک پر آ جائے گا۔ وہی شخص جو پہلے آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اب جب بعد میں گئے آپ تو وہی شخص بد اخلاقی کے ساتھ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں سامان بیچنے سے پہلے جو اخلاق کا مظاہرہ کرے اور سامان بیچنے کے بعد بد اخلاق ہو جائے وہ غیر مسلم تاجر ہو سکتا ہے۔ پھر مسلمان تاجر کون ہے؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں جو سامان بیچنے سے پہلے بھی اخلاق کا مظاہرہ کرے اور سامان بیچنے کے بعد بھی اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو تاجر بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لے قیامت میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی اخلاق ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو شخص لے گیا غلطی ہو سکتی ہے اسے، اب ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے 1.5 لاکھ روپے اٹکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں وہ 1.5 لاکھ جو گئے ہیں اس میں سے 25,000 تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا رزق ہے۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق پہنچانے والے یہ 25,000 نہیں ہے، رزق پہنچانے والا تو خالق کائنات ہے۔ ہمارا ایمان ان 25,000 پر نہیں ہے، ہمارا ایمان تو رب کائنات پر ہے۔ اگر رب کائنات کے حکم پر چل کر ہم اخلاقی طور پر اس کو واپس کر دیں، یقین جانیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت والا ہے کہ وہ 25,000 لے تو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 25 کروڑ کا مالک بنا دے۔ یہ ناممکنات نہیں ہے وہاں پر۔ رب کائنات صرف آزما رہا ہے ہم کو اس دنیا میں کہ ان حالات میں کرتے کیا ہیں یہ لوگ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان تاجر وہ ہے جو بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں میدان حشر میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ گناہ معاف کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا میدان حشر میں۔ والدین بھی انکار کر دیں گے، ایک نیکی دے دیجیے، ہمارے پاس ایک نیکی کرنی ہے، یا ایک گناہ لے لیجیے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن حکیم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ میدان حشر کی جو زمین کی گرمی ہوگی اس گرمی سے بچنے کے لیے حاملہ خاتون اپنے پیٹ کے بچے کو نکال کر اس پر ٹھہرنے کی کوشش کرے گی۔ کس قدر سختی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں رب کائنات ارشاد فرمائے گا کہاں ہے وہ تاجر جو میرے حبیب کے حکم پر بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیا، لاؤ بلاؤ، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت کا مستحق بناتے ہیں۔ کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اخلاق کی خوبی کی وجہ سے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، یہ نو ایکسچینج نو ریٹرن یہ غیر اسلامی ہے۔ نو ایکسچینج کے معنی کیا ہے؟ آپ بدل کر دوسرا بھی نہیں دیں گے۔ یعنی میں نے ایک 1.5 لاکھ کی چیز خریدی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1.5 لاکھ روپے واپس کیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز واپس لے لیں، اسی کی قیمت کی کوئی دوسری چیز لے۔ نو ایکسچینج لکھا ہوا ہے۔ لیکن رب کائنات کی رحمت پر قربان جائیے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور ندامت کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے میری رحمت کو ندا دیتے ہوئے میرے بارگاہ میں آتے ہیں، میں ان کے گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دوں گا۔ تبدیل تو رب کائنات کی سیرت ہے، اس کی سنت ہے، رب کائنات کی سنت ہے تبدیل کرنا، اور ہم لکھے ہوئے ہیں کہ نو ایکسچینج اور نو ریٹرن۔ رب کائنات کا ایک نام ہے تواب۔ تواب کے معنی کیا ہے؟ واپس لینے والا۔ انہو کان توابا، وہ واپس لینے والا ہے اپنے بندوں کو، جو گناہ کر کر اس کی رحمت کو ندا دیتے ہیں وہ فوری واپس لے لیتا ہے۔ تو رب کائنات کی سیرت سنت ہے یہ کہ وہ واپس لینے والا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نو ریٹرن۔ تو بتائیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ نو ایکسچینج کا جو تصور ہے وہ اسلامی ہے، نہ نو ریٹرن کا جو تصور ہے وہ اسلامی ہے۔ لیکن بہت سارے مسلم تاجرین ایسے جہاں کی دکانوں پر جائیں تو یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے ہم نقل کر رہے ہیں لوگوں، ہم کو اسلامی جو تجارت کے اصول ہیں اس سے واقفیت نہیں ہے۔ کوئی اصول ہے، اخلاق اس میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کی دکان مشہور ہو جائے، میری دکان مشہور ہو جائے پورے معاشرے میں کہ یہ ایک دکان ہے جہاں غلطی سے بھی اگر ہم سامان لے لیں تو وہ بغیر کسی بد اخلاقی کی واپس لے لیتے ہیں۔ ہر کوئی گاہک میری دکان پر، آپ کی دکان پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟
اسی ایک عمل پر عمل کریں، معاشرے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، غیر مسلم بھی آئیں گے ہمارے پاس۔ یہی تبلیغ اسلام کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تبلیغ اسلام کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں پر جا کر کھٹکا ماریں اور نماز کے لیے بلائیں، یہی تبلیغ اسلام کی ذمہ داری نہیں، وہ تو اصلاح کا کام ہے۔ تبلیغ اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں تعلیمات کی، وہ لوگوں سے واقفیت کرائیں، لوگوں کے جو دل ٹوٹ رہے ہیں آج، وہ لوگوں کے دل کو توڑنے کا جو مداوع اسلامی تعلیمات میں موجود ہے ان کے سامنے پیش کریں۔ بھائی آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، آپ آئیے تو صحیح اس طرح، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب عملی طور پر اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہمارا معیار بالکل الگ ہے، ہمارے پاس بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہو، گاڑی ہو۔ ہمارے پاس بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہو۔ ہمارے پاس بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس اعلیٰ عہدہ ہو۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، سب میں برا انسان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس سیاسی عہدہ ہوگا، اثر و رسوخ کا مالک ہوگا، لیکن اخلاق نہیں ہوں گے، وہ بدترین انسان ہے۔ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب میں کامل ایمان اسی کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، تو آخری درجے پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اخلاق والا ہو۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان بھی پختہ ہے، مضبوط ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں ایمان کے اعتبار سے اکمل اور کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ اخلاق کی تعلیمات دنیا کو دی، عملی طور پر بتایا، بلکہ صحابہ اکرام کو بھی ایسی تربیت دی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ اسی مجلس میں ایک صحابی اور تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں نے ان کے بچے کو دیکھا ہے فلاں باغ میں وہ کھیل رہا ہے۔ تو صحابی رسول نے ان کو اطلاع دے دی۔ اب جب گمشدہ بچے کی اطلاع ملی، خبر ملی، تو یقیناً فطری طور پر باپ کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ تیزی سے پلٹے باپ کو جانے کے لیے۔ جیسے ہی وہ جانا چاہ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی، اے صحابی رکو۔ جب وہ پلٹے، کہا، یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو کہا، جب تم باغ میں پہنچو گے تو فرط مسرت سے میرا بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، کیوں نہیں کہہ کر پکاروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے اس باغ میں یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں، اگر تم میرا بیٹا کہہ کر پکارو گے تو یتیم بچے پلٹ کے دیکھیں گے، اگر ان کو باپ نظر نہیں آئے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ یہ ہے۔ اگر یہ اخلاقی نمونے ہم دنیا کے سامنے پیش کریں، یقین جانیے ہر کوئی اسلام میں داخل ہونا پسند کرے گا، اسلام پر اعتراض کرنا کوئی پسند نہیں کرے گا۔ سب میں بڑی رکاوٹ غیر مسلم اور اسلام میں ہم خود مسلمان بنے ہوئے، ہمارے اخلاق کو دے کر، ہمارے کردار کو دے کر لوگ اسلام کی طرف آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم صرف نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، شب معراج، شب برات اور شب قدر میں جاگنے کو یہ اسلام سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ذاتی افعال ہیں۔ ہمارے اوپر معاشرے کو تبدیلی لانے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو نبھانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ جب تک اخلاق کو ہم پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم توقع نہیں کر سکتے کہ غیر مسلم بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے پیسے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اسراف نہ کرو،
یا دیگر جو احکامات ہیں وہ احکامات دیتے ہیں، اور وہ لوگ ان احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قوم اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اخلاقی نمونہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتی، ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہلاک کا لفظ آیا ہے، اور ہلاک کے معنی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے۔ ہلاک کے معنی یہ ہے کہ انسان اخلاقی طور پر ہلاک ہو جائے، سیاسی طور پر اپاہج ہو جائے، یہ بھی ہلاک ہونا ہے، معاشی طور پر ہلاک ہو جائے، غربت آ جائے، یہ بھی ہلاک ہونا ہے، روحانی طور پر ہلاک ہو جائے، اخلاقی پستی آ جائے۔ ہلاک کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تعلیمی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، ثقافتی طور پر اگر کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی کی وجہ سے ہم قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، آج ہندوستان میں دیکھیں، سب میں زیادہ اعتراضات اگر کسی پر ہوتے ہیں تو اسلام پر ہوتے ہیں یا مسلمانوں پر۔ کیا اس ہندوستان میں دیگر اقوام موجود نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے معبود کو مانتے ہیں، لیکن سب میں زیادہ اعتراضات اگر کسی پر ہو رہے ہیں تو وہ اسلام اور مسلمانوں پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں، معاشی طور پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں، ہم اخلاقی طور پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں، روحانی طور پر بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہلاکت تب آتی ہے جب اخلاق کا دامن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم جو دعا کر رہے ہیں، علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد اخلاق حسنہ ہے۔ جب انسان اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہو جائے گا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا۔ یعنی جو لوگ اخلاق کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان پر انعام نازل فرماتا ہے اور ان پر غضب نازل نہیں فرماتا اور ان کو گمراہی کے دلدل میں دھنسنے نہیں دیتا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔